إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه والسعيد من خاف يوم الوعید۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر بندہ مسائل، مصائب، آزمائشوں اور فتنوں میں پڑا ہوا ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم بات کریں گے کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کیسے کرنا ہے، کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ان مسائل، مصائب، آزمائشوں اور فتنوں سے باہر نکل سکیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان اور یقین رکھو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں سے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا ہے، اور یہ جو مسائل اور مشکلات ہیں یہ ایک طرح سے ہمیں احساس دلانے کے لیے ہیں کہ ہم واپس اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے مسائل اور فتنوں سے سبق حاصل کریں اور اپنے گناہوں پر نظر دوڑائیں اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے پیارے پروردگار کو راضی کر لیں۔ جو بندہ اس چیز میں ناکام ہو جائے اس کے لیے بدبختی کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے؟ آئیے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویسے تو
نماز کی پابندی عام دنوں میں بھی بہت ضروری ہے، لیکن جب کوئی شخص فتنوں میں گرا ہوا ہو اور اس کی زندگی میں مصائب ہوں تو اسے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ نماز بالکل بھی نہ چھوڑے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، مقررہ وقت پر نماز پڑھے اور رکوع و خشوع مکمل کرے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور اگر چاہے گا تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ضمانت دی ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی صرف نماز اچھے طریقے سے ادا کرنے سے ہی گناہوں پر معافی مل جائے گی اور دنیاوی اور آخرت کی آفات اور مصائب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر عمل پیرا رہنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس دیہاتی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس چیز میں کوئی بھی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی صرف یہی عمل کروں گا۔ جب وہ دیہاتی واپس مڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرے تو وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ رحمت خداوندی ہے کہ ہمیں ان امور پر بھی اجر و ثواب اور انعامات مل رہے ہیں جو فرض ہیں، جن کو ادا کیے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اب ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں اور مکمل اطمینان اور بڑے اچھے انداز میں ادا کریں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر ہے۔ جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور رکوع و سجود مکمل کرتا ہے تو اسے اس سے بھی دوگنا یعنی 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص چل کر مسجد میں آئے اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹا جاتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی فضیلت کیا ہے؟ وہ نماز جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، یعنی جب نماز کے لیے امام اللہ اکبر کہے تو آپ مسجد میں موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک رضائے الہی کی خاطر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسرا منافقت سے برات۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کے ساتھ ہمیں نوافل اور نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تہجد اجر و ثواب کا ذریعہ ہونے کے علاوہ
بیماریوں اور مصائب سے محفوظ رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کی نماز کا التزام کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی خصلت ہے، اور بلا شبہ رات کا قیام تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، گناہوں کو روک دیتا ہے، برائیوں کا کفارہ بنتا ہے، اور جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ نوافل کے اہتمام سے مسلسل میری قربت پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدوں کا اہتمام کرو، کیونکہ تم اللہ کو جب بھی سجدہ کرو گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور ایک گناہ کو ختم کر دے گا۔ سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا میں رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت سے خوش ہو کر مجھے کہا کہ اپنے رب سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بس یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ سجود کر کے میری مدد کرو۔ اب زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ نوافل ادا کرو، اور میری مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ نوافل ادا کرے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوسری چیز نماز کے بعد جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ارشاد ہوتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کرتے ہیں یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کسی بھی چیز میں فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن کریم انسان کی روحانی اور جسمانی تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے ہماری دینی اور روحانی اصلاح ہوتی ہے، اور اسے پڑھنے سے اخلاقی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اسے لازمی پڑھا کریں۔ تلاوت قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی مل جاتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اور اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا یا وہ ٹھیک طرح سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان میں لکنت ہے یا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو بھی اسے ضرور پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا شخص اعمال لکھنے والے معزز اور برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے
اور اسے پڑھنے میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ فرصت اور فراغت کے لمحات میں اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ یقیناً اس سے بڑی اور کوئی خوش بختی نہیں کہ بندے کو جب بھی وقت ملے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں اللہ کے ذکر کے، یہاں پہ ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر جب وہ مجلس سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر راحت اور سکینت اترنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگلی چیز جس سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہمیں بے پناہ فضیلتیں حاصل ہوں گی بلکہ ہماری تمام تر پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، دعا کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، نصف؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی پوری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے غموں کو دور کر دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ درود پڑھنے والوں کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو روز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جب بھی انسان کسی مصیبت یا فتنے کا شکار ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی اس سے مانگیں گے وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ لہٰذا ہر بندے کو اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بھی دعا کریں نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے صحت و عافیت کے لیے دعا مانگیں۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اس سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ اب عافیت میں ہر قسم کے مصائب، امراض اور فتنوں سے حفاظت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ دعا ہر اس آزمائش سے بچانے میں نفع مند ہوتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، جو نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اللہ کے بندو، دعا کرنا اپنے آپ پر لازم کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کو راضی کر لیں اور اس کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضاہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وعد الامانہ ونصح للامہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ حتی آتاہ الیقین من ربہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس چیز کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ فرحت اور خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو دو، یا اس کی تنگی کو دور کر دو، یا اس کا قرض دور کر دو، یا اس کی بھوک کو ختم کر دو۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ترغیب دیں جو صاحب استطاعت ہیں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی کے کام میں کسی کی رہنمائی کرے تو اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، جس شخص میں جتنی بھی استطاعت ہو اسے اتنا ہی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، خواہ کوئی شخص 10 روپے ہی ادا کر سکتا ہو، اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ ایک اور بہت اہم بات جس سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، ان بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مال حرام سے دور رہیں اور حلال روزی کمائیں۔ مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ حرام خور ہو، کیونکہ یہ ایک برائی نہیں بلکہ جھوٹ، عدم اعتماد
لالچ، کسی کا حق مارنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جیسی کئی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ جو گھر حرام مال سے محفوظ نہیں ہوتا وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسے گہرے کنویں کی مانند ہے جو کبھی بھرتا نہیں۔ اس کے علاوہ حرام مال کھانے والے کی دعا بھی رد کر دی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے آئے، اس کا لباس گندا ہو اور پورا جسم گرد و غبار سے بھرا ہوا ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دے اور اے میرے رب کہتے ہوئے دعا کرنے لگے، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام ہو، اس کا پینا بھی حرام ہو، اس کا لباس بھی حرام ہو، اور اس نے حرام غذا سے ہی پرورش پائی ہو، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جو بظاہر بہت ہی قابل رحم حالت میں تھا، اس کی دعا قبول نہیں کی۔ آخر میں سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، ایک ہے صحت اور دوسری فراغت، لہٰذا صحت اور فراغت کے ان ایام کو ضائع مت کیجیے، غنیمت سمجھتے ہوئے قدر کیجیے اور پوری کوشش کیجیے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين